ایک ورڈ بولا میں نے ابھی، وہ ہے سیلف اویئرنیس، خود کو پتہ ہونا، یہ پتہ ہونا کہ میں کیا ہوں. یہ سمجھانے کے لیے ورڈ بول رہا ہوں. جب میں کہتا ہوں سیلف، تو سیلف کے نا دنیا میں سر کئی طرح کی ٹرمز بنی ہیں جی جو بتاتی ہیں سیلف کیا ہے. سیلف کے لیے ایک ورڈ بینگ بھی استعمال ہوتا ہے. بینگ یہ استعمال کیا ہے ایرہاق ٹولی نے، جس کی بڑی فیمس کتاب ہے دی پاور آف ناؤ. ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے جی ہستی جو ہے نا، ہستی وہ آپ کی بینگ جو ہے اصل میں وہ آپ کی سیلف ہے. ہمارے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب وہ جو ٹرم یوز کرتے تھے وہ کہتے تھے تشخص، آپ کا اصل. پھر کئی لوگوں نے ٹرم استعمال کیا آپ کا اصل جوہر، جوہر کا ورڈ. پھر ہمارے مرشد علامہ محمد اقبال نے جو ٹرم استعمال کی ہے وہ ہے خودی. خودی کسی بھی وجود کی وہ صفت جو اس میں سے نکلے تو وہ وجود ہی نہ رہے. اس مارکر میں سے میں کوئی ایک چیز ایسی مائنس کر دوں کہ یہ مارکر نہیں ہے، پھر وہ میں ڈھکن کر دوں، آپ کہیں گے نہیں سر ابھی بھی مارکر ہے. میں یہ پیچھے والا کیپ کر دوں، آپ کہیں گے جی کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایون میں اس میں سے وہ جو انک کا پاٹ ہے وہ بھی نکال دوں، جیسے ہی لکھنا چھوڑتا ہے نا آپ کہتے ہیں یہ مارکر نہیں ہے. اس کی وہ ایک صفت لکھنا ہے، اور اس ایک صفت جس کی وجہ سے آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قلم ہے یا مارکر. رائٹ جی. میرے ایک بیسک تھیسس کو میں تھوڑا سا فلاسفیکل بولوں گا، پھر سائیکالوجی کی طرف آؤں گا. بیسک جو میں بات آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، دنیا کی ہر شے میں نے بولا انسان کے ساتھ تو سیلف اور بینگ لگتا ہے، ہر شے کی کوئی ایک صفت ہے جو اس میں ہے تو وہ شے ہے، وہ صفت نکل جائے تو وہ شے نہیں ہے. ایک ذرہ، ایک چھوٹا سا ذرہ، اس کے بھی وجود کے اندر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ ذرہ ہے. باقی انواع 8.7 سپیشیز ہیں، گوگل پہ سرچ کیجئے گا کتنی مخلوقات خدا اس گلوب پہ ہیں. 87 لاکھ مخلوقات، 8.7 ملین سپیشیز، جس میں سے ایک سپیشی جو ہے وہ ہیومن ہے، آپ میں. سوچئے 87 لاکھ مخلوقات، ہر سپیشی کا وجود ہونا، اس کے پیچھے کوئی ایک صفت ہے جس کی وجہ سے وہ ہے. شیر کا دھاڑنا نکال دیجئے، وہ جو اس کا جھپٹنا ہے، وہ جو اس کی بہادری ہے، جو اس کا شکار کرنا ہے، یہ صفت نکال دیں، شیر نہیں ہے. آپ ایگل ہے، جس کو سمبولک اقبال نے یوز کیا ہے پوئٹری میں، شاہین، ایگل، اس کا جھپٹنا پلٹنا نکال دیجیے. گدھ، ٹھیک ہے جی، کرگس اس کو کہتے ہیں. مردار کھانا نکال دیجیے، وہ کیے ہوئے شکار کو شکار کرتا ہے، پہلے سے خود سے شکار نہیں کرتا، پریفریبلی مردہ ڈھونڈتا ہے، مردہ کھاتا ہے. سانپ کا ڈنگ نکال دیجیے، بچھو کا کاٹنا نکال دیجیے. یعنی آپ کوئی شے، یہ کرسی ہے، یہ بیٹھنے کے کام نہیں آتی. آپ کو بندہ بتا دیجیے کرسی ہے، یہ آپ لے لیں، لیکن اس پہ بیٹھ نہیں سکتے آپ کہیں گے جی پھر کرسی تو نہیں ہے، وہ کوئی ہو سکتا ہے شو پیس، ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کرسی نہیں ہوگی. ایک کیمرہ ہے بھائی نے آن کیا ہوا، یہ ریکارڈنگ نہیں کرتا. آپ کہیں گے جی پھر یہ کچھ بھی ہوگا، یہ کوئی مشین ہے، کوئی چیز ہے، یہ ریکارڈ نہیں کرتی، کیمرہ نہیں ہے. یہ پیج ہے جس پہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ لکھ نہیں اس پہ سکتے. آپ کہیں گے سر یہ پیج نہیں ہے. پھر میں سمجھا پایا ہوں آپ کو کہ نہیں؟ آپ ذرا نا تھوڑا سا اس کو، پھر میں فلاسفیکل تھوڑی ان ڈیپتھ جاننے لگا ہوں. جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، رشتے ہیں، بہنیں ہیں، جو بھی ہیں، ان کی ہستی اصل جس کی وجہ سے آپ کا ان سے تعلق ہے. ادروائز تو ایک شخص کھڑا ہے، اس کو ایک کو والد کہہ رہے ہیں، آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں یار میں جانتا نہیں ہوں، ہے وہ بھی. دو چہرے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کئی دفعہ کہتے ہیں یار آپ اس سے ملتے جلتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے. یہ ریلز آئی ہیں نا،
بندہ آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ شاہ رخ خان کی طرح لگا, لیکن شاہ رخ خان نہیں ہے. ٹرمپ کی طرح کے کہیں 2-3 بابے کلفی والے بھی چل رہے ہیں, ہے نا جی. پرسوں پنڈی کی ویڈیو آئی, ٹرمپ جو ہے ویلنے دے رہا ہے, لیکن وہ ٹرمپ نہیں ہے. میں سمجھا پایا ہوں. آپ کی جو سیلف ہے, آپ کی جو بینگ ہے, جو آپ کی ہستی ہے, جو آپ کا تشخص ہے, جو آپ کی خودی ہے, جو آپ کا اصل ہے, چلیں اور زیادہ آسان ورڈ ہو گیا اصل, اس کے بارے میں آپ عام طور پہ دیکھیے گا زندگی میں یہ ٹرمز کو میں ذرا پھر براڈر اسپیکٹ میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. آپ کہتے ہیں یار یہ شروع وچ چنگا لگا, بائی سمجھ آئی بندہ نہیں ٹھیک. یہ ہمارے عام کلاس رومز میں ہوتا ہے, بیچ میٹس میں ہوتا ہے, اسکول میں ہوا. میرا بیٹا چند دن پہلے میرے پاس آ گیا, کہتا ہے پاپا میں اس کو 4 سال سے دوست سمجھتا رہا ہوں, اس نے ایک ایسی بات کی ہے مجھے پتہ لگا یار وہ میرا دوست ہی نہیں ہے. میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں کہا ویل ڈن, اٹس اے نیو ایکسپیرینس. کہ جو ہمیں جو لگ رہا ہوتا ہے سم ٹائم وہ نہیں ہوتا. میں کچھ سمجھا پایا ہوں؟ ایسا ایکسپیرینس سب کا ہے نا جی. کئی ناکام عاشق بیٹھے ہیں, ان کے چہروں سے لگ رہے ہے کہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, آپ تھک گئے سوچتے سوچتے کہ یار مجھے لگتا ہے اس کو میرے سے محبت ہے, سوچتے سوچتے تھک گئے, مجھے لگتا ہے یار اس کی اسمائل سے لگتا ہے محبت ہے. اور اس نے ایک دن آ کے پاس بڑے پیار سے کہا کہ بھائی آپ بہت اچھے ہیں. آپ کو لگا جناب میں گڑم سے گرا. جو مجھے لگ رہا تھا وہ کچھ اور تھا, اور جو اصل میں تھا. یہاں آپ اپنی زندگی میں ذرا سوچیے اپنے بارے میں. آپ کو لگتا ہے مجھے اپنے بارے میں بڑا پتہ ہے, آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں یار مجھے اپنے بارے میں بڑا پتہ ہے جی. کتنی ایج ہے بیٹا آپ کی؟ اب 122 122 سوری یار 22 ایج کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ پچھلے 22 سال سے آپ اپنے ساتھ ہیں. صحیح ہے نا جی. جس میں سے شعور اگر نکالا جائے تو پرانی یادداشت میرا بیٹا کون سی ہے؟ اسکول پہلے دن جب گئے تھے یاد ہے وہ کس کلاس میں آئی تھی بیٹا؟ اب دیکھیں یہ نہیں بڑی بات ہے, کوئی نرسری میں یہ یاد ہے کہ میری پہلی پوزیشن آئی تھی. اچھا اوور آل 100 لوگوں کو میں پوچھوں نا, میرا ایک اندازہ ہے کہ 10-12 کو پہلا دن یاد ہوتا ہے اسکول کا, ہمیں بھول جاتا ہے یار وہ پہلے دن ہم گئے تھے یہ یاد ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, لیکن یہ نہیں یاد وہ کیا تھی بات, پورا واقعہ نہیں یاد آتا. کب سے شعور کے ساتھ آپ اپنی ذات ہستی کے ساتھ چلتے چلتے آج کے دن. لیکن ایسا کیا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کہ کبھی اچانک کوئی کہتا ہے کہ یار یہ تم میں نا یار یہ اسٹرینتھ ہے, آپ کو بھی نہیں پتا تھا, آپ کو اپنی اسٹرینتھ ہی نہیں پتا تھی. کوئی اور بندہ آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ یار میرا بیٹا, مجھے ایک میرے ٹیچر نے کہا قاسم علی شاہ صاحب اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے, یار یہ جو آپ کی ایکچوئل ہمبلنس ہے نا, جو عاجزی ہے بائی چوائس, یار یہ آپ کو بڑا عروج دے گی. اچھا شاید پڑھی ہوگی, میں نے کبھی سوچا ہوگا ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب کہیں اور سے ویلیڈیٹی آئی نا مجھے پتا لگا یار یہ بڑی کوئی اہم چیز ہوتی ہے. ان کا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا یار میں نے ابھی تک اپنے شعوری زندگی میں پروفیشنل 55 ایئرس کا کیریئر ان کا تھا, 55 سال تو کام انہوں نے کیا تھا لائف, 80s میں ایج تھی. انہوں نے کہا یار میں نے 55 سالوں میں دیکھا ہے کہ بائی چوائس جو ہمبل ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ اس کو پھل لگاتا. کیا بولا جی, اس کو عروج دے دیتا. سو کنکلوژن یہ کہ ممکن ہے آپ کو اپنے بارے میں نہ پتا ہو. اچھا ایسا ممکن ہے کہ کوئی آپ کی ہستی کی ایسا حصہ ہو, آپ میں خامی ایسی ہو, کوئی انڈیکیٹ کرے میرا بیٹا یہ آپ نا بات ٹوک دیتے ہو, یہ نہ ٹوکا کرو, پہلے سامنے والے کی بات کو مکمل ہونے دیا کرو. اچھا آپ کے لیے آپ کی ہمیشہ کے لیے اصلاح ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ ایون میرے ساتھ 2-3 بار زندگی میں ایسے ہوا کہ میری کسی چیز میں پروننسیشن ٹھیک نہیں ہے, میرا جو سلیکشن آف ورڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور بعد میں کسی سینئر نے علیحدہ کر کے کہا کہ شاہ صاحب یہ کریکشن ہے اس میں. میں کہا یار یہ کتنی بڑی میرے پہ نیکی کی ہے کہ میری ایک اصلاح تھی, میری نظر میں نہیں آ رہی تھی, وہ میرے بارے میں میری جو اصلاح تھی وہ کر دی گئی. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ سو ابھی تک کی میری گفتگو میں جو میں نے سیلف کے بارے میں بات کی ہے وہ ایک یہ بات کی ہے کہ کچھ آپ کو پتہ ہے, کچھ آپ کے بارے میں دنیا کو بھی پتہ ہے, کچھ آپ کو نہیں پتا لیکن دنیا کو آپ کے بارے میں پتہ ہے نا. کچھ آپ کو بھی پتہ ہے, دنیا کو بھی پتہ ہے, کچھ آپ کو نہیں پتا دنیا کو پتہ ہے, کچھ ایسا جو آپ کو پتہ ہے لیکن آپ نے چھپایا ہوا دوسروں سے. کیسا ہوتا نہیں؟ کہتے یار اس کو یہ نہ پتہ لگے یار یہ
پتہ لگا یار یہ ہم سارے ایک ماسک لے کے پھرے نا, پرسنالٹی اسے کہتے ہیں. ورڈ کیا ہے؟ پرسنالٹی. جو کہاں سے نکلا ہے؟ پرانے ورڈ سے, پرسونا. دی میننگ آف پرسونا از اے ماسک. چہرے پہ ماسک چڑھایا ہوتا. ڈرامہ ہوتا تھا نا, اب تو دیکھیں پروڈکشن جو ہے وہ گرین کی اور ہم کی اور جیو کے ڈراموں کی آ رہی. کس زمانے میں صرف اسٹیج ڈرامہ ہی ہوتا تھا دنیا میں, بڑا پرانی ہسٹری. اس میں ماسک پہننے پڑتے تھے. ایک کریکٹر رول پلے کرنے کے لیے آپ کو ایک ماسک پہن کے آنا پڑتا تھا. تو ہم سب نے یہ زندگی گزارنے کے لیے ماسک چڑھائے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے اصل ہے. آپ کی نیت کا سامنے والے کو نہیں پتا, آپ کو پتا ہے. کسی نے واصف علی واصف صاحب سے پوچھا, واصف صاحب دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا, بڑے دھیان سے سنیے گا, چھوٹا سا جملہ لیکن کتنی گہرائی ہے اس میں. کسی کو کسی ایسے سفر کے لیے آمادہ کرنا کہ چلو یار اس پہ چلتے ہیں, جس کا آپ کو انجام پتا ہے اس کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے اینڈ پہ رول جانی ہے, اس کو آپ نے کہا نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے ایک ایسی کمیٹی ڈلوا دی جس کے اینڈ پہ فراڈ ہے, آپ کو پتا ہے اس کو نہیں پتا. کسی کو ایسے سفر کے لیے آمادہ کرنا جس کا آپ کو انجام پتا ہے. یہ لوگ آ کے نا کاؤنسلنگز میں ملتے ہیں بڑے لوگ, اور جی مجھے یوز کر لیا کسی نے, کامن یہ ورڈ ہوتا ہے, مجھے یوز کر لیا. وہ یوز کر لیا کیا ہوتا ہے؟ اس کو پتا ہوتا ہے جس نے یوز کیا ہے, لیکن جو یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا. یہ دھوکہ ہے.